السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائرہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس سبق کے آج ہم الفاظ معنی، الفاظ جملے، سوالات کے جوابات اور بک ورک کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ وبا متعدی بیماری یا پھیلنے والی بیماری، تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا، بالکل جگہ نہ رہنا، بہت زیادہ بھیڑ ہونا، سنسان، ویران یا غیر آباد۔ ماسک وائرس سے بچنے کے لیے ناک اور منہ ڈھانپنے کا پردہ۔ سینیٹائزر ایسی دوا جسے ہاتھوں پہ مل کر جراثیم سے بچے رہتے ہیں۔ لپیٹ میں آنا، پھنس جانا۔ زلزلہ زمین کا ہلنا۔ آفت مصیبت یا تکلیف۔ سیلاب پانی کا بڑا ریلا جس سے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رضاکار اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرنے والا۔ لاچار مجبور۔ درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ صدیق صاحب نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی۔ یہ درست ہے۔ عام افراد خدمت کام نہیں کر سکتے، یہ کراس ہے۔ خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں، یہ بھی کراس ہے۔ خدمت خلق کی تنظیمیں غریب طلباء کو وظائف بھی دیتی ہے، یہ درست ہے۔ کرونا وبا کے دوران میں لوگ گھروں میں قید تھے، یہ بھی درست ہے۔ بچوں، اب ہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس کا جواب ہے، وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں کی چھٹیاں کر دی اور سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیے۔ سوال نمبر 2 ہے، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خدمت خلق کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں کیا تقسیم کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس دوران لوگ سینیٹائزر، ماسک، آٹا، چینی، گھی، نقد رقم وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، خدمت خلق کی تنظیمیں کن موقعوں پر لوگوں کے کام آتی ہیں؟ بیٹا اس کا جواب ہے، یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ خدمت خلق کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، میں غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کی مالی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اور مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی خدمت خلق کر سکتا ہوں، یعنی مریض کی عیادت کر کے، بھوکے کو کھانا کھلا کر، قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کر کے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر، غریب کی مدد کر کے بھی ہم خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے بھلا۔ دوسروں کا بھلا کرو۔ بھلا، میں نے احمد کی غلطی بھلا دی۔ چوک، چوک پر ٹریفک کے اشارے لگے ہیں۔ چوک، احمد سے چوک ہوئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ بل، میں اپنے بل پر ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ بل، میں نے بجلی کا بل جمع کروا دیا ہے۔ کل، کل عثمان اسکول نہیں آیا تھا۔ کل، میرے پاس کل 60 روپے ہیں۔ دی گئی عبارت میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں اسد صاحب سے ملے تھے، انہوں نے وقت کی پابندی کی تلقین کی تھی۔ اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انور بھی وقت کی پابندی کرتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے کبھی کسی کام میں تاخیر نہیں کی۔ اس عبارت میں آپ، ہم، انہوں، میں، وہ، اس، یہ سارے ضمیر فاعلی ہیں۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر اپنے الفاظ میں اسے بیان کریں۔ ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی تو کتنے ہی مسافر ایک ساتھ اترے۔ اترنے والوں میں ایک بابا جی بھی تھے، ان کے ساتھ ایک کم سن لڑکا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سائے میں چلا جائے یا فوراً کسی سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ بابا جی ضعیف تھے،
شاید کچھ بیمار بھی تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نہ تو کہیں سایہ تھا نہ بیٹھنے کی جگہ۔ انہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک ایک لڑکا بابا جی کے پاس پہنچا، کہنے لگا بابا جی آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے کہا بیٹا میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے اس پتے پر جانا ہے۔ بابا جی نے ایک کاغذ اس لڑکے کی طرف بڑھایا، لڑکا ان کے ساتھ روانہ ہوا اور بابا جی کو منزل کی طرف پہنچا دیا۔ بچوں یہ کام آپ کو سمر ٹاسک میں دیا جائے گا۔ یہ کام آپ نے یاد کرنے کے بعد شیٹ پر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے۔ اپنی لکھائی کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ یہ کام جو آپ کر کے لائیں گے اس کے نمبر آپ کے فرسٹ ٹرم کے پیپرز میں لگائے جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔